نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی فضیلت اور اس کے اعمال۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت و مغفرت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس بابرکت مہینے کو 3 عشروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے نجات۔ تیسرا عشرہ یعنی 20 سے 30 روز تک کا دور انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ جہنم سے نجات کا عشرہ کہلاتا ہے۔ اس عشرے میں شب قدر جیسی عظیم رات بھی آتی ہے جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ اس عشرے میں عبادت اور عیادت کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس عشرے میں عبادت کو مزید بڑھا دیا کرتے تھے۔ رمضان کی تیسرے عشرے کی فضیلت: نمبر 1، جہنم سے نجات کا عشرہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی پہلے عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات ہے۔ یہ عشرہ جہنم کی آگ سے بچنے کا سب سے سنہری موقع ہے۔ جو لوگ اس عشرے میں سچے دل سے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، ان کے لیے جہنم سے نجات کا بشارت ہے۔ نمبر 2، لیلۃ القدر کی فضیلت۔ اس عشرے کی سب سے بڑی خصوصیت لیلۃ القدر شب قدر ہے، جیسے قرآن میں ہزاروں مہینوں سے بہتر کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القدر میں فرماتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ جب شب قدر ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، اس رات میں فرشتے زمین پر اترتے اور اللہ تعالیٰ بندوں کی دعائیں قبول فرماتے۔ جو بھی اس رات کو عبادت میں گزرے، اس کی تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے۔ نمبر 3، اعتکاف کی فضیلت۔ رمضان کی آخری عشرے میں اعتکاف کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کی آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حدیث میں ہے، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ پیدا کر دیتا ہے، اور ہر خندق کا فاصلہ زمین و آسمان کا برابر ہوتا ہے۔ اعتکاف کا مقصد اللہ کی عبادت میں مشغول ہو کر دنیاوی معاملات سے کنار کشی اختیار کرنا ہے۔ نمبر 4، مغفرت اور دعاؤں کی قبولیت۔ اس عشرے میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی آخری عشرے میں جہنم سے آزادی کا پروانے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ یہ عشرہ ہمیں موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کی دعا کریں اور جنت کی طلبگار بنیں۔ تیسرے عشرے کی اہم اعمال: توبہ و استغفار۔ اس عشرے میں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے تاکہ اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ دعائیں زیادہ سے زیادہ پڑھنے چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں اللہ سے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتے، بس مجھے معاف فرما۔ لیلۃ القدر کی تلاش۔ لیلۃ القدر رمضان کی آخری 5 تاکہ راتوں میں چھپی ہوتی ہے، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 رات میں۔ اس رات کو جگ کر عبادت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، درود شریف پڑھنا اور دعا مانگنا بے حد ثواب کا باعث ہے۔ نوافل کی اہتمام۔ اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھنے چاہیے، خاص طور پر نماز تہجد، نماز اشراق و چشم، صلاۃ توبہ کی نماز، صلاۃ حاجت، ضروریات کی دعا کے لیے۔ نمبر 4، اعتکاف کرنا۔ اعتکاف کرنے والے اللہ کی مہمان بن جاتے ہیں۔ یہ عبادت بندے کو دنیاوی مشغولیات سے نکال کر اللہ کے قریب لے آتی ہے۔